بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل انفو اباؤٹ ہیلتھ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے۔ ویورز، آج جو میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں یہ مرگی کے متعلق ہے۔ مرگی یعنی ایپیلیپسی کا علاج اس ویڈیو کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے قبل اس بات کی گزارش کروں گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے۔ ویورز، اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اس ویڈیو کے اندر تمام قسم کی مرگی کے امراض کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کی شفا یابی کے لیے بھی نسخہ جات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے کی طرح اس ویڈیو کے اندر بھی علاج 3 طرح کا ہے۔ نمبر 1 علاج بالوظیفہ، نمبر 2 علاج بالغذا، نمبر 3 علاج بالدوا۔ سب سے پہلا علاج جس میں علاج بالوظیفہ ہے، یعنی مرگی کا علاج وظیفہ کے ذریعے سے، اس میں یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا، جس میں یا سلامو یا مؤمنو یا اللہ 100 بار اور یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو 100 بار اور لا حول ولا قوت الا باللہ 40 بار اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ بھی 40 بار۔ اس کو پڑھ کر مریض پر دم کریں، انشاءاللہ بہت ہی جلد مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اب ایور چلتے ہیں دوسرے علاج کی طرف۔ وہ علاج جو غذا کے ذریعے سے ہے، اس کے اندر مریض کو ریح، تبخیر یعنی گیس پیدا کرنے والی غذاؤں سے دور رکھیں، بلکہ وہ غذائیں جو اس کے لیے سود مند ہیں ان کے اندر مرغی کی یخنی، جنگلی پرندوں کا گوشت وغیرہ شامل ہے۔ یہ مریض کو بتدریج کھلائیں، اس سے بھی کافی زیادہ فرق پڑ جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے علاج کی طرف۔ تیسرا علاج جو علاج بالدوا ہے، یعنی مرگی کا وہ علاج جو دوا کے ذریعے سے ممکن ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس میں جو اجزاء شامل ہیں، نمبر 1 گل بنفشہ، ملٹھی، عود سلیب، کاسنی، است خدوس، مویز منقع، افطمیون، حنظل، حربک سیاہ، یہ تمام اجزاء شامل ہیں۔ ان کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تمام اجزاء کو پانی میں ڈال کر آگ پر جوش دیں۔ جب اس پانی کی مقدار آدھی رہ جائے تو دن میں 3 بار اس کو استعمال کروائیں، اور خاص طور پر جب مریض کو دورے کی شکایت ہو جائے تو اس وقت عقر کرہا اور جند بدستر کو صفوف کی شکل میں بنا کر اس کے ناک میں لگائیں، اس سے بھی بہت زیادہ صحت مل جاتی ہے۔ ویورز، اب ان اشیاء کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو پرہیز کے زمرے میں آتی ہیں۔ ان میں سب سے قبل مریض کو کثرت مطالعہ سے روکا جائے، کثرت دماغی مشقت سے روکا جائے، سخت سردی میں جانے سے منع کیا جائے، گھومتی ہوئی اشیاء کو زیادہ دیر دیکھنے سے منع کیا جائے، بلند جگہ پر چڑھنے سے اس کو منع کیا جائے، خاص طور پر بادل کی گرج سننے سے بھی اس کو منع کیا جائے، اور وہ غذائیں کہ جن کے ذریعے سے گیس بن سکتی ہو اس سے بھی اس کو منع کیا جائے، اور اس کے علاوہ کچلا اور زعفران وغیرہ اس کو کھانے میں دیں، اور مرغی کی یخنی، جنگلی پرندوں کا گوشت اس کو کھلائیں۔ ویورز، مرگی کے پیشنٹ یعنی مریض کا خاص خیال کریں اور اس کو صبح و شام اچھی طرح خردل کے صفوف کی مالش کریں، اس کی تمام چیزوں کا خاص طور پر خیال کریں۔ آج کے لیے یہ خصوصی ویڈیو تھی، آئندہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آخر میں پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔